وہ گریڈ 22 کا سرکاری آفیسر تھا۔ اس کے 3 بیٹے تھے جو ایک شاہانہ زندگی گزار رہے تھے، منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئے تھے۔ والد کے اعلیٰ افسر ہونے کی وجہ سے گھر میں ہر طرح کی سہولیات تھیں، پیسے کی ریل پیل تھی اور وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ اعلیٰ ترین غیر ملکی تعلیمی اداروں میں پڑھنے والے یہ تینوں بیٹے اس بات پر بہت مان رکھتے تھے کہ ان کا والد ایک ایسا آفیسر ہے جس کے بہت تعلقات ہیں اور ان کا کوئی کام رکتا نہیں ہے۔ سب لوگ انہیں سر کہہ کر مخاطب ہوتے ہیں اور کوئی چھوٹا سا بھی مسئلہ ہو تو ایک ٹیلی فون کال پر وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا اور پھر وہ وقت آیا جب ریٹائرڈ کا لفظ نام کے ساتھ ایڈ ہو گیا۔ اب والد کو ایک بیماری ہو گئی جس کی وجہ سے اس کے جسمانی نظام پر اس طرح کا اثر ہوا کہ وہ چل نہیں سکتا تھا اور بول بھی نہیں سکتا تھا۔ تینوں بیٹوں نے اس کی دیکھ بھال کی ذمہ داری لی اور اس کے لیے ایک بیڈ پر سارے انتظامات انہوں نے کر دیے۔ کچھ وقت گزرا تو ان تینوں بیٹوں کی اچھے گھرانوں میں شادیاں ہو جانے اور بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات بن جانے کی وجہ سے ان کے گھر میں جن مہمانوں کا آنا ہوتا وہ بھی بڑے لوگ ہوتے، بڑے آفیسر، بڑے زیادہ دولت والے، روپے پیسے والے لوگ۔ تو انہیں تھوڑی شرمندگی ہونے لگی کہ جب ملنے والے گھر آتے ہیں تو سامنے ہمارا بوڑھا باپ لیٹا ہوتا ہے جو کوئی بہت اچھے انداز سے بھی بعض اوقات نہیں لیٹا ہوتا۔ سو تینوں نے مل کر ڈیسائیڈ کیا کہ والد کو سائڈ پر ایک کمرے میں منتقل کر دیا جائے اور ایک ملازم رکھ دیا جائے جس کی 20,000 سیلری پر ان کو ایک اچھا ملازم مل بھی گیا، اور اسے انہوں نے تاکید کی کہ ہمارے والد کا پورا خیال رکھنا ہے اور ان کی طرف سے کوئی شکایت نہ ہو۔ تینوں بیٹوں کی اپنی اپنی مصروفیات بڑھتی چلی جا رہی تھیں۔ پھر ایک دن تینوں نے پروگرام بنایا کہ وہ گرمیوں کے دنوں میں 3 مہینے کے لیے ایسے ملکوں میں چلے جائیں گے جہاں ٹھنڈ ہوتی ہے۔ سو تینوں نے اپنے پروگرام کے مطابق نکل جانے کا فیصلہ کیا اور اپنے ملازم کو تاکید کی کہ والد کا پورا خیال رکھنا، کھانا وقت پر دینا، ان کی طرف سے ہمیں کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ جب وہ لوگ روانہ ہو گئے تو کچھ دنوں بعد ملازم کو بریڈ لانے کی ضرورت پڑی، تو اس نے سوچا کہ میں ان کو گھر میں اکیلا چھوڑ کے جا رہا ہوں تو گھر کو لاک کر جاتا ہوں۔ وہ لاک کر گیا، بازار جا کر اس کا ایک حادثہ ہوا، ایک ایکسیڈنٹ ہوا اور اس ایکسیڈنٹ کے نتیجہ میں وہ اس دنیا سے کوچ کر گیا۔ گھر کی چابی ملازم کے پاس تھی، باقی سارے کمرے بند تھے، والد بول نہیں سکتا تھا، نہ چل سکتا تھا، سو کسی تک اس کی آواز نہیں پہنچی، کسی کو اطلاع نہیں ہوئی۔ 3 ماہ کے بعد جب تینوں بیٹے گھر واپس پہنچے تو کمرے میں والد کی لاش پڑی تھی اور وہ ایک دردناک کہانی سنا رہی تھی۔ خواتین و حضرات، ہم اپنے بچوں کو اعلیٰ ترین غیر ملکی تعلیمی اداروں میں پڑھانا چاہتے ہیں، ان کو بہترین تعلیم اور بہترین ڈگری دلواتے ہیں، لیکن ان کی مورل ویلیوز، ان کی اخلاقی تربیت، ان کو زندگی میں کرنے یا نہ کرنے والے کاموں کے بارے میں ہم ایجوکیٹ نہیں کر پاتے۔ ہم ان کو پرائیورٹیز کا تعین نہیں سکھا پاتے۔ ہم انہیں والدین کے ساتھ تعلق کیسا رکھنا ہے، احساس کیا چیز ہوتی ہے، یہ سب کچھ نہیں بتا پاتے۔ ہمارے لیے، ہماری زندگی کے لیے بہت کچھ اس کائنات میں دھرا ہے، مختلف لوگوں کی کہانیاں۔ یہ جو کہانی میں نے بھی آپ کو سنائی ہے، جہاں سے میں نے سنی، انہوں نے بتایا کہ یہ سچی کہانی ہے۔ اس کہانی کے گریڈ 22 کے اس کردار کا نام تو انہوں نے مجھے نہیں بتایا، لیکن ایسی کتنی کہانیاں ان گھرانوں میں جنم لیتی ہیں جہاں بچوں کو ان اوصاف کا حامل ہم نہیں بنا پاتے، جہاں انہیں اخلاقیات اور ذمہ داریوں کی ادائیگی کا ایک احساس رکھنے والا اچھا انسان ہم بنا پائیں۔ ہم سب اپنی اپنی زندگی کی ویلیوز کا، اپنے اپنے گھروں کے ماحول کا، اپنے اپنے بچوں کی تربیت کا ضرور جائزہ لیں اور دیکھیں کہ کہیں ایسی کوئی غلطی ہم بھی تو نہیں کر رہے۔ میری دلی دعا ہے اللہ رب العزت آپ کو بہترین پرسکون گھرانہ اور آپ کے بچوں کو بہترین شاندار احساس رکھنے والا خوبصورت مستقبل عطا کرے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔